بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے انتہائی مشہور و معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نیز رضاعی بھائی تھے۔ ابو لہب کی کنیز صوبیہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اسی نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ مکہ شہر میں اور اس معاشرے میں ابتدا سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حیثیت تھی اور بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ بنو ہاشم خاندان کے چشم و چراغ تھے، شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی شخصیت میں خاص قسم کا رعب، جلال اور وقار پایا جاتا تھا۔ دین اسلام کا ابتدائی دور جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، اسی دور میں جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کے قریب کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تب اتفاقاً وہاں ابو جہل بھی آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، انتہائی نازیبا قسم کی باتیں کی اور خوب ہرزہ سرائی کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بےہودگی کا کوئی جواب نہ دیا۔ تب وہ اپنی اس فضول بےہودہ گفتگو کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سرداران قریش کی ایک محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکنے میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً اس وقت وہاں صفا کے قریب ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدبخت ابو جہل نے جس طرح گستاخی اور بدسلوکی کی تھی، اس نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس سے اس بات پر بہت ہی صدمہ محسوس ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انتہائی شریف، معصوم، اچھے اور سچے انسان کے ساتھ بلا وجہ اور ناحق اس قدر بدسلوکی آخر کیوں؟ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، جو کہ شکار کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے اور اب وہاں سے واپس آ رہے تھے، لہٰذا ہاتھ میں تیر کمان تھامے ہوئے تھے۔ کنیز نے جب انہیں دیکھا تو ان کے سامنے تمام ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل ابو جہل نے یہاں آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کا برتاؤ کیا ہے اور بغیر کسی سبب کے ان کے سامنے بہت مغالطات بکی ہیں۔ تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اسی محفل میں پہنچے جہاں ابو جہل بڑے بڑے سرداران قریش کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی سے بات کیے بغیر فوری طور پر اچانک پوری قوت کے ساتھ اپنی کمان ابو جہل کے سر میں دے ماری، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع طور پر یہ منظر دیکھ کر تمام سرداران قریش حیرت زدہ رہ گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی غرض سے ان کی طرف لپکے اور یوں کہنے لگے، حمزہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب ابو جہل بولا، میں سمجھ گیا، دراصل ابھی کچھ ہی دیر قبل میں نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، شاید انہیں خبر ہو گئی ہے، اسی کا بدلہ لیا ہے انہوں نے مجھ سے۔ اور تب تمام سرداران قریش حضرت حمزہ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، حمزہ آپ کو معلوم ہے آپ کا بھتیجا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یوں فرمایا، سن لو تم سب، آج سے میں بھی اس نئے دین میں شامل ہو رہا ہوں، اسی دین کو قبول کر رہا ہوں کیونکہ وہی دین برحق ہے۔ تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گئے، خدمت اقدس میں حاضری دی اور آمد کا مقصد بیان کیا اور دین اسلام قبول کیا اور سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا
ان کے قبول اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیز تمام مسلمانوں کو انتہائی مسرت ہوئی، جبکہ مشرکین کے لیے یہ بات بڑی ہی صدمے اور پریشانی کا سبب بنی، کیونکہ اس معاشرے میں ان کا جو بہت بڑا اثر و رسوخ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی جبکہ مشرکین کے لیے بڑا خسارہ تھا۔